حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت غریب مفلس، یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، فاقے گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ چلا جا رہا تھا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ اب انہیں دیکھا یہ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ کے ہاں جا رہے ہیں ہم کلام ہونے، تو میری ایک فریاد اللہ کے دربار میں رکھ دیں، وہ یہ کہ اللہ نے میری تقدیر میں جتنا رزق لکھ رکھا ہے وہ سارا اکٹھا ہی دے دے مجھے۔ اچھا، اس لیے کہ میں تو روز فاقے سے گزرتا ہوں، کبھی روٹی ملتی کبھی نہیں، تو ایک دفعہ اکٹھا مجھے مل جائے تو میں جی بھر کے کھا لوں، بس وہ ایک تمنا پوری ہو جائے، پھر آگے جیسی زندگی گزرے، یہ آپ کروا دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سے ہم کلام ہوئے، تو یہ فریاد اس کی رکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی، اور چند بکریاں اور کچھ گندم کی بوریاں، اناج، یہ اس کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ تمہارے مقدر رزق ہے، یہ تمہارے سپرد۔ اچھا، اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سال کے بعد یاد آیا کہ یار وہ ایک آدمی نے یہ کیا تھا اور اس کو یہ رزق مقدر مل گیا تھا، تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، جب وہ کھا چکا ہوگا تو پھر کیا ہو رہا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کو تجسس ہوا، آپ اسی جھونپڑے کی طرف گئے جہاں جس جھونپڑے کے پاس وہ ملا تھا، تو وہاں جب گئے تو وہاں تو ایک بڑا عظیم شان محل ہے، وہاں کوئی جھونپڑا نہیں ہے، بڑے حیران، محل کا دروازہ بڑا دروازہ، اندر دیکھا مہمان ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھا تو مین شاہی تخت پہ وہی شخص بیٹھا، اچھا، وہ جناب شاہی لباس پہنا ہوا ہے اور مہمان اس کے دوست احباب کھا پی رہے ہیں۔ بڑے حیران ہو کہ یا اللہ یہ وہی آدمی ہے، اس کو مقدر رزق تو چند بوریاں اور چند بکریاں تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً اللہ سے ہم کلام ہے رب ذوالجلال، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کا مقدر رزق تو مل گیا تھا اور یہ آدمی آج تو یہ شاہی خزانے لے کے بیٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل میں اس نے میرے ساتھ تجارت کی تھی، اور تجارت میں اس کو نفع ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ذوالجلال کون سی تجارت؟ کا تجارت اصل میں اس نے یہ کی تھی کہ اگر یہ خود اپنے ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی تھا جتنا میں نے دیا تھا، وہ ختم ہو جاتا، لیکن اس نے میرے ساتھ تجارت یہ کی، اس نے غریبوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا، مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا، دوستوں کی دعوتیں شروع کر دی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ میری سنت یہ ہے کہ جب میرے لیے جب 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 10 گنا دیتا ہوں، لہٰذا اس کے اندر میں جو ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے یہ سارا رزق، یہاں تک کہ آج اس کے بعد محلات ہیں اور سونے چاندی کی تجوریاں ہیں کہ وہ تھوڑا جو ملٹی پلائی ہوا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی برکت، زکوٰۃ اور صدقات کی برکت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکات۔ دیکھیے کہ انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے تو اتنا ہی ہوگا، لیکن جب اس نے دوسروں کو دینا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے ملٹی پلائی کرتے ہوئے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ بالکل کامن سینس ہے کہ ایک دانہ اگر ہے گندم کا، اگر آپ اس کو چبا کے کھا لیں تو ختم ہو گیا، اسی دانے کو زمین میں آپ دفنا دیں تو وہ 100 دانے اگا دیتا ہے۔ ایسی بات صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل۔ تو زمین کے اندر اللہ نے وہ زرخیزی رکھی ہے کہ ایک بیج آپ بو دیں تو وہ 100 بیج بوتا ہے، آگے پورا تناور درخت بن کے سینکڑوں آم اس پہ لگتے ہیں، لیکن اگر ایک آم آپ نے کھا لیا تو ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک جب بڑھاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ یہ اصل میں وہ راز ہے کہ اللہ جو ہم سے جو کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، اللہ اصل میں ہمارے مقدر رزق کو بڑھانے کا ایک ضابطہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ مال بڑھتا ہے۔ بعض نالائق لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے خون پسینے کی کمائی غریبوں کو کیوں کھلا دیں بھائی، ہم کھائیں گے ہمارے بچے کھائیں گے بھائی، بس پھر وہ ان کا صورتحال وہی ہے کہ وہ چند بوریاں چند بکریوں پر ہی رہ جائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، تجارت نہیں ہوگی۔